بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جس شخص کے پاس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے، اس کے لیے زندگی کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن کب کس کی زندگی بدل جائے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ 5 سال کا بچہ جس کا نام سرو تھا، انڈیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا بھائی ٹرین اسٹیشن پر موجود ٹرینز کی بوگیوں کو صاف کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کماتی تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی اور ماں نائٹ شفٹ کے لیے جاتے تو ان کو سرو کو بستر پر سلا کر جانا پڑتا، لیکن اس بدقسمت دن سب کچھ آن کی آن میں تبدیل ہو گیا۔ اس دن جب اس کے بڑے بھائی کی نائٹ شفٹ کا وقت آیا تو اس نے اپنے بھائی کو سلانا چاہا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج اپنے بھائی کے جانے کے بعد گھر میں اکیلے رہنے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے منت کی کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ اپنی جاب پر لے جائے۔ اس کے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر حامی بھر لی اور دل میں سوچا کہ آج وہ جلدی کام ختم کر کے اپنی ماں کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی آ جائے گا، اور یوں اس کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ سرو کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور یوں سرو کا بھی دل بہل جائے گا۔ آخر اس نے سرو کو اپنے سامنے اپنی سائیکل پر بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نوکری پر پہنچنے کے بعد وہ فوراً سے اپنے باس کے پاس گیا تاکہ اس سے آج کا کام پوچھ سکے۔ اتنی دیر اس نے سرو کو اسٹیشن پر ہی بیٹھنے کا کہا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو سرو کو بڑا ہی تجسس ہوا کہ وہ دیکھے کہ یہ ریل کی گاڑیاں اندر سے کیسی لگتی ہیں۔ وہ ایک ریل گاڑی پر چڑھ گیا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اسے نہیں پتہ چلا کہ اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو ریل گاڑی چل رہی تھی اور اسے گاڑی سے اتارنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے تو اب یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے اترنا کہاں ہے۔ آخر وہ اپنے گھر سے بہت دور اس شہر میں اتر گیا جہاں اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اب یہ ریل گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی اور اس کو اب ریل گاڑی سے اترنا ہی ہوگا۔ اس کے سامنے اب ایک مصروف ترین شہر تھا جس شہر میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہاں اس کے دیہات جیسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا۔ سرو کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور اب وہ کیسے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے گا۔ دن کو سرو ادھر ادھر گھومتا رہتا اور جہاں بھی رات ہو جاتی وہاں سو جاتا۔ سرو کو اب اپنے جیسے کچھ لاوارث بچے مل چکے تھے۔ ایک دن کچھ نامعلوم لوگ آئے اور اسے اور اس کی طرح کے باقی بے گھر لڑکوں کو اپنی گاڑیوں میں لادنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گاؤں کی مشقت بھری زندگی نے اسے جسمانی طور پر کافی مضبوط بنا دیا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے اپنے گھر سے دور کئی دن ہو چکے تھے اور اب بھوک اور تھکان سے وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھا ایک شخص کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جن نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا وہ اس شخص سے بھی چھپ نہ سکیں، اور یہ شخص اس تک آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم ایسی حالت تک کیسے پہنچے اور تمہارا خاندان کدھر ہے؟ اس شخص کے ان سوالات کا سرو کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو لے کر ایک یتیم بچوں کی مدد کرنے والے ادارے کے پاس چلا گیا۔ نہ تو اس کو اپنے گاؤں کا نام یاد تھا اور نہ ہی اس کو اپنے والدین کا نام آتا تھا، اس لیے اس کے والدین کو ڈھونڈنا بے حد مشکل تھا۔ اس ادارے نے سرو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک آسٹریلوی جوڑا اس عرصے میں ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے انڈیا آیا ہوا تھا، اور جب انہیں اس بچے کی تصاویر دیکھیں تو انہیں یہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گئے جہاں نہ صرف خوراک اور گھر اس کا انتظار کر رہے تھے بلکہ ایک بہترین مستقبل بھی اس کا منتظر تھا۔ آسٹریلیا پہنچنے پر اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے اب اچھے دوست تھے، وہ بہترین اسکول میں پڑھتا تھا اور سب کچھ اچھا تھا، لیکن اس دوران اس کے دل کے کسی کونے میں اس کی ماں کی اور اپنے گھر والوں کی یاد موجود تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں اپنے ملک کا ایک بڑا نقشہ لگایا تھا اور وہ جب بھی اسے دیکھتا تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی کہ اس کی ماں کس حال میں ہوگی، کیا وہ اپنی ماں سے ایک بار پھر سے مل سکے گا یا نہیں۔ اب وہ کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ چکا تھا اور گوگل ارتھ پر کئی گھنٹے اپنے ملک کے ہر ٹرین اسٹیشن کو دیکھتا، لیکن وہ اپنے ملک میں موجود 10,000 ٹرین اسٹیشنز میں سے کیسے اپنے دیہات کے پاس موجود ٹرین اسٹیشن کو پہچان سکتا تھا۔ اس کو محض یہ بات یاد تھی کہ وہ جس دیہات میں رہتا تھا اس کے پاس ہی موجود ٹرین اسٹیشن کا نام بی سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن وہ گوگل ارتھ کی ان تصاویر کو دیکھ کر اچانک رک گیا۔ اس کو یہ تمام چیزیں ایسی لگیں کہ وہ ان کو جانتا ہے۔ وہاں موجود ریل کی پٹڑی کے ساتھ فوارہ جس کے پاس وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا فوراً سے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک لے آیا۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام برہان پورہ ریلوے اسٹیشن تھا اور تقریباً ایسے ہی ریلوے اسٹیشن کے نام کا عکس اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے وہاں پر موجود اپنے دیہات کے ایک فیس بک گروپ سے رابطہ کیا تو انہیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ شاید اس جگہ کے پاس ہی اس کے بچپن کا گھر ہو۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے جہاز کا ٹکٹ لیا اور اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے اپنے ملک کا رخ کیا۔ وہ اپنے پرانے بوسیدہ گھر کے سامنے کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔
پہلے تو اسے اندازہ نہ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں کی محبت کو کون پہچان نہیں سکتا۔ اب ان دونوں کو پوری دنیا مل چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کو ایک نیا گھر خرید کر دے دیا، اور اب یہ ہر مہینے اپنی ماں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتا ہے تاکہ پھر سے اس کی ماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ناظرین محترم، سمندر میں گم ہو جانا ایک بھیانک خواب سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سمندر کا بھولا نہ شام کو واپس آتا ہے اور نہ دن کو، اور اس کو زندہ ڈھونڈ لینا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ بعض اوقات تو لوگ سمندر کی بے رحم موجوں یا پھر کسی خونخوار شارک کا نشانہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کرشمات کا دوسرا نام ہے، اور ایسا ہی ایک کرشمہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ان لڑکوں کا بھی سمندر میں بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک واقعے نے سمندر میں بھٹکے ان لڑکوں کی قسمت مکمل طور پر بدل کر رکھ دی۔ لیکن آخر ایسا ہوا کیسے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اکثر لوگ نشے میں اپنا ذہنی توازن کھو کر کچھ ایسا کام کر ڈالتے ہیں جو کہ صرف ان کو شرمندگی نہیں بلکہ جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم سے بغاوت کر جاتی ہے، اور انسان اکثر ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ اس کی اپنی جان کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ان لڑکوں نے بھی کیا۔ نشے سے ان کا جسم مکمل طور پر بے خود تھا، اور وہ اسی مدہوشی کے عالم میں سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اطافو نامی جزیرے میں رہنے والے ان لڑکوں کے لیے آج کا دن بھی نارمل دنوں کی طرح ہی تھا، اور عام لڑکوں کی طرح ان نے بھی آج کے دن کے اختتام پر اس قدر شراب پی لی کہ ان کا دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اس علاقے میں شراب پینے کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن حالات تب بدلے جب ان لڑکوں نے ایک غلط فیصلہ لیا، اور یہی فیصلہ آگے چل کر ان کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ ثابت ہوا۔ تینوں لڑکوں نے کسی کو بتائے بغیر سمندری سفر شروع کرنے کا منصوبہ بنایا، اور کشتی کھول کر اس میں بیٹھ کے ان لڑکوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ نزدیکی جزیرے تک جا کر واپس آ جائیں گے، لیکن ان کے مدہوش دماغ ان کو یہ سمجھانے سے قاصر رہے کہ وہ جزیرہ اس قدر قریب ہے نہیں جتنا کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی پر بغیر کسی بھی طرح کے کھانے پینے کے سامان کے نکلے تھے، اور اب ان کو سمندر کے اس سفر پر نکلے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ جزیرہ ان کو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ یہ لڑکے اب سمندر میں گم ہو چکے تھے، اور اب وہ کس طرف جائیں ان کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے پاس ماں سوائے شراب کی ایک بوتل اور کچھ دودھ کے پینے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شراب کی بوتل تو ان لڑکوں نے پہلی رات ہی ختم کر دی تھی۔ اب دن کو جسم جلا دینے والی گرمی اور رات کی سمندر کی ہیبت اور انتہا سے بھی زیادہ ٹھنڈ ان کو رفتہ رفتہ موت کے قریب کیے جا رہی تھی۔ یہ لڑکے اب سمندر سے کچھ مچھلیاں پکڑنے لگے، اور پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس کچھ خاص نہ تھا۔ ان کے سفر کو اب 25 دن ہو چکے تھے، اور نہ وہ جی رہے تھے اور نہ ہی ٹھیک سے مر پا رہے تھے۔ جب ان کو سمندر میں گم ہوئے 30 دن ہوئے تو اس کے بعد ان لوگوں کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی لاش بھی ان کے گھر والوں کو مل پائے گی یا نہیں۔ ایک دن بارش ہوئی تو ان نے ایک ٹاٹ میں پانی جمع کر کے رکھ لیا، اور اب وہ اسے بڑی ہی احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ اب اس ٹاٹ کی مدد سے لڑکے دہکتے سورج کی حدت سے خود کو بچاتے۔ کئی طرح کی بیماریوں کے آثار بھی ان لڑکوں میں ظاہر ہو رہے تھے، اور اب تینوں ہی انتظار کر رہے تھے کہ پہلے کون مرے گا، اور عین ممکن تھا کہ ان میں سے اگر ایک بھی مر جاتا تو دوسرے اس کا گوشت کھانے لگتے۔ جب یہی سب کچھ کافی نہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کشتی کے نیچے خونخوار شارکس کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا۔ آخرکار ان لڑکوں کی ہمت کا پھل انہیں ملا، اور آخرکار مچھیروں کی ایک بڑی کشتی نے ان کو دیکھ لیا۔ مچھیروں کو یہ لڑکے جس حال میں ملے اس کو بیان کرنا الفاظ میں مشکل ہے۔ لڑکوں کے لیے کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے بولنا تو کیا، ٹھیک سے سوچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ مچھیروں نے ان سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا تو یہ لڑکے تقریباً 4 گھنٹے تک خاموش رہے، اور اس کے بعد جا کر ان کو یاد آئی کہ ان کے گھر کا پتہ کیا ہے اور وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کو فوراً سے ڈرپس اور ابتدائی طبی امداد دی گئی، اور تینوں کے گھر والے ان کے فوت ہونے کا غم منا کر اب کچھ نارمل ہو رہے تھے کہ اچانک یہ لڑکے واپس گھر لوٹ آئے۔ لیکن لڑکوں کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح باور ہو چکی تھی کہ نشے کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے،